اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمہارے اسماعیل دیلوی نے تقویۃ ایمان میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ مجھے بامسعود ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سیف اللہ قادری اہل حدیثوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ جب کوئی اہل حدیث سے سلام کرتا ہے السلام علیکم تو یہ جواب دیتا ہے وعلیکم، اس سے آگے نہیں بولتا۔ تم مجھ سے اس کی سند طلب کرو، اس حدیث کی کہ جو حدیث تم نے پیش کیا مجھے اس کی سند دو، میں تمہیں اس کی سند پیش کروں، اس کے بعد تم بتاؤ کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے، پھر میں تم سے وجہ ذوق پوچھوں، پھر تم مجھے وجہ ذوق بیان کرو کہ اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے کچھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ۔ ان کو صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب جناب قبلہ شمس الدین نقشبندی مجددی منظور نظر دربار عالیہ اللہ ثانیہ طریق حسین شریف خطیب اہل سنت محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا نصیر احمد صاحب شرفی دعوت برکاتہ عالیہ، محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب سکندر دعوت برکاتہم، اور محترم المقام واجب الاحترام یہ طریقت جناب صوفی محمد سجاد صاحب حنفی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سے جائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، اپنا عقیدہ بیان کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرو، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی تمہیں چھیڑے تو پھر چھوڑو مت۔ اول تو کسی کو چھیڑنا نہیں، اور اگر کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑنا نہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 1.5-2 سال پہلے میرے بڑے ہی پیارے دوست اور میرے پیر بھائی محترم المقام واجب الاحترام جناب محمد علی اطاری صاحب سابق نائب ناظم اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کو مرکز دعوت الارشاد والوں نے اہل حدیثوں نے اپنے چنگل میں لانا چاہا، اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ ان کے پاس جاتے رہے، ہم دوستوں نے کوشش کی بحمداللہ تعالی جل مجدہ الکریم ہمارے علاقے میں کشمیر روڈ پہ ایک مسجد ہے ابو بکر صدیق
وہاں پہ محمد عثمان اور محمد بلال اس مسجد کے امام متولی ہیں. ان دنوں میں میری ان سے بھی گفتگو ہوئی. ایک حدیث بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے باذ اللہ. میں نے کہا خدا کے بندے تجھے کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ جناب ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مر کے مٹی میں ملتا ہے. میں نے کہا یار بات تو تمہاری کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی ہوئی ہے, لیکن تجھ تک کیسے پہنچی؟ یہ تو چھپاتے ہیں. بدقسمتی سے وہ چھپ گئی, لیکن یہ اب چھپاتے ہیں, تو تم تک کیسے پہنچی؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا کس سے پڑھی ہے؟ وہ مجھے اپنے ان دو مولویوں کے پاس, محمد عثمان اور محمد بلال کے پاس, اس مسجد میں لے گیا. وہاں پہ بیٹھ کے میری ان سے بات ہوئی. وہاں پہ بات بڑھتی گئی. اس نے کہا کہ یہ لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا تو ہوا ہے, اور یہ بچے نے لکھا ہے, اب اس کی وضاحت کر دو. تمہارے اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا؟ کس حدیث سے اس نے استدلال کیا؟ حضور کا کون سا جملہ لے کر وہ یہ وضاحت کر رہا ہے؟ برحال ان سے کوئی بات بن نہیں سکی الحمدللہ تعالی. اس میں میں دلائل بے شمار یہاں پہ دے سکتا ہوں, لیکن اس میں دلائل دینا مقصود نہیں ہے, کیونکہ جو دلائل میں نے وہاں پہ دیے میرے پاس ان کا ثبوت نہیں ہے, اور یہاں پہ جو بات کروں گا وہ ثبوت کے ساتھ کرنی پڑے گی. بہرحال وہاں پہ بات ہوئی وسیلے پہ. میں نے وہاں پہ ایک حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام کی چچی صاحبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا وصال ہوا حضور نے قبر کھودنے کا حکم دیا, اور جب قبر کھود گئی حضور نے ساتھ لگ کے کھدوائی, اور جب قبر کھود دی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں جا کے لیٹ گئے. سبحان اللہ. اس قبر میں جا کے لیٹ گئے اور رونا شروع کر دیا, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی, حدیث کا مفہوم ہے, عرض کی کہ یا اللہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اس نے خود چیچڑے پہنے لیکن مجھے اچھا لباس پہنایا. یہ خود سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی لیکن مجھے اچھا کھلاتی تھی. اس نے میری بڑی اچھی پرورش کی ہے. یا اللہ تو اپنے نبی رحمت توجہ سے سنیے گا, تو اپنے نبی رحمت محمد رسول اللہ کا واسطہ, تجھے اپنے نبی رحمت محمد رسول اللہ کا واسطہ اور تمام انبیاء کا واسطہ یا اللہ تمہیں اس ماں کی مغفرت فرما. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق یا علی, اچھا حدیث میں نے پیش کی, اس نے کہا یہ حوالہ آپ یہ مجھے حدیث لکھ کے دے اور اس کا حوالہ بھی دے, اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. آپ حدیث لکھ کے بھیج دیں, پھر ہم اس کی تحقیق کریں گے, اس کے بعد بات ہوگی. یہ میری بات ہو رہی ہے عثمان اور بلال سے. میں نے گھر آ کے حدیث لکھی اور 5 کتابوں کا حوالہ دیا. ان کی جلدیں, کتابوں کا نام, جلدیں, صفحے پر لکھ کے میں نے وہ اپنے دوست کے ہاتھ جو کہ ہمارے درمیان تھا محمد عظیم قادری, اس کے ذریعے میں نے وہ حدیث میں بھیج دی. اب میں جواب کا منتظر تھا. اب اس کا جواب مجھے تحریری طور پہ ملنا چاہیے تھا, وہ نہیں ملا, بلکہ مجھے فون آیا, بلکہ مجھے بھی نہیں آیا, عظیم کو فون آیا کہ یار وہ جو حدیث تم دے کے گئے ہو وہ حدیث ضعیف ہے. جو حدیث تم دے کے گئے ہو, سیف اللہ نے جو حدیث بھیجی ہے وہ حدیث ضعیف ہے, تو میری سیف سے بات کرواؤ. وہ میرے گھر ہے, عظیم صاحب میرے گھر ہے, انہوں نے کہا جی جناب یہ ذرا بات کرنے. میں کہا کیا بات کرنی ہے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا اس کو طریقے کے بات کریں گے تو طریقہ ہی نہیں ہے بات کرنا. بہرحال اس نے میری اس سے بات ہوئی فون پہ, تو وہ کہنے لگا سیف اللہ صاحب ہے جی اس نے حدیث بھیجی ہے, حدیث ضعیف ہے. میں کہا یار تیرے گل کرنے کا بھی طریقہ نہیں, تو عالم دین ہے. اس نے کہا
کہا میں ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں. میں سمجھا بلال ہوگا. اب وہ ضیاء الرحمان تھا, وہ اور بندہ بیچ میں کود پڑا. ضیاء الرحمان اس نے کہا سیف اللہ صاحب ہے جنہی حدیث تسی بھیجی ہے ضعیف ہے. میں کہا یار طریقہ ہے دے کہ میں تیرے حدیث بھیجی حوالے بھیجے, اب تم مجھ سے اس کی سند مانگو, تم مجھ سے اس کی سند طلب کرو اس حدیث کی کہ جو حدیث تم نے پیش کیا مجھے اس کی سند دو.